1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا جو رمضان میں قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناظرین، بغیر حج کیے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملے گا ماہ رمضان میں جو یہ سورت پڑھے گا۔ حج انسان کے تمام گناہوں کو دھو دیتے ہیں اور حج آپ کی روح کو پاک کرتا ہے۔ حج آپ کے کردار کی تعمیر کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ جو پاک دل سے حج کرے گا اسے جنت ملے گی، اور حج کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ اعلان کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل سب سے زیادہ فضیلت والا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر عرض کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ تو فرمایا کہ حج جو برائیوں سے پاک ہو۔ تو ناظرین، حج اور عمرے کی خواہش ہر مسلمان اپنے دل میں رکھتا ہے، لیکن حج اور عمرہ کرنا ایک عام آدمی کے بس کی بات نہیں رہی۔ تو اگر آپ حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، آپ یہ سورت لازمی پڑھیں۔ اس سورت کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے اسے پورے 1,00,000 حج کے برابر ثواب ملتا ہے اور 10,000 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حج کو اسی لیے عاشقانہ عبادت کہتے ہیں کیونکہ حاجی کے ہر عمل سے وارفتگی اور دیوانگی ٹپکتی ہے۔ حج اس لحاظ سے بڑی نمایاں عبادت ہے کہ یہ بیک وقت روحانی، مالی اور بدنی تینوں پہلوؤں پر مشتمل ہے، اور یہ خصوصیت کسی دوسری عبادت کو حاصل نہیں ہے۔ حج کی فرضیت کے بعد ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اس اہم عبادت کی خصوصی تاکید احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں وارد ہوئی ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن پر حج فرض کیا گیا ہے لیکن دنیاوی اغراض یا سستی کی وجہ سے بلا شرعی مجبوری کے حج ادا نہیں کرتے، سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان میں ایک ایسا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ یہ وظیفہ صرف ایک دن کا وظیفہ ہے، اور جو بندہ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے جو بھی مانگتا ہے، رب کی ذات اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرماتی ہے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، بخشش کے دن ہیں، رب کو منانے کے دن ہیں۔ اگر یہ سورت پڑھ کر رب کی غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، آپ 70 کروڑ بھی مانگیں گے تو رب کی ذات انشاءاللہ آپ کی حاجت کو پورا کر دے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ہر شب کو رب کی ذات 3 مرتبہ فرماتی ہے کہ ہے کوئی سائل جسے میں عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش کا طلبگار جسے میں بخش دوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی ایسا مانگنے والا کہ جس کو میں غنی کر دوں، محتاجیاں ہٹا دوں، قرض داروں کے قرض اتار دوں۔ تو ناظرین، وہ صرف رب کی ذات ہے جو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھول سکتی ہے، راتوں رات قرض داروں کو کروڑوں کے قرض سے نجات دلا سکتی ہے۔ وہ ذات جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ رمضان کے مہینے میں خود اپنے بندے سے پوچھ رہی ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، تجھے کیا چاہیے، کتنا چاہیے، اور بندہ رب سے جو مانگتا ہے رب کی ذات اسے عطا فرماتی ہے۔ اور جب اس رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے خاص اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھے جاتے ہیں تو پھر رب کی ذات نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہو تو تمہارے پاس برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ آ جاتا ہے۔ اس مہینے کو اللہ اپنی رحمت سے ڈھانپ لیتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دعائیں قبول کرتا ہے اور گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تمہارے دلوں پر نظر کرم فرماتا ہے، تمہاری وجہ سے اپنے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ بس بدبخت ہے وہ شخص جو اس ماہ میں، جو کہ رمضان کے مہینے میں، اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بد نصیب ہے وہ بندہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔
ناظرین، اللہ رب العزت وہ عظیم ذات ہے کہ جس کی رحمت اور مغفرت کے دروازے ہر وقت ہر ایک کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے کہ اپنے بندے جو کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، تھک چکے ہیں، بے حد محنت اور مشقت کے باوجود بھی کامیابی مقدر نہیں ہو رہی، جب وہ اپنے رب کے سامنے رمضان کے مہینے میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں تو رب کی ذات مانگنے والے سے بانٹنے والا بنا دیتی ہے۔ رب کی ذات بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے۔ رب کی ذات رحمتوں سے جھولیاں بھر دیتی ہے، اور جو بندے رات کو اللہ کو یاد کر کے سوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ کام کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں رب کی ذات پورے سال کے دن پھیر دیتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل جو رب کا پسندیدہ عمل ہے، ایک ایسا پسندیدہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج ماہ رمضان کے مہینے میں جس کو جتنی ضرورت ہے اس صورت کو پڑھ کر دیکھ لے۔ ماہ رمضان جس میں مانگنے والے کو ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ آج اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے اور جس کے گھر میں ایک وقت کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ رب کریم کے خزانے لوٹنے کے دن ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور غیبی فرشتے رزق اور دولت لے کر آپ کے گھر آئیں گے۔ لوگ دروازے کھٹکھٹا کر آپ کے پیسے دے جائیں گے۔ آپ کے گھر سے ہر طرح کی بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ ناظرین، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج ماہ رمضان میں یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی۔ ماہ رمضان، اس کی قدر کیجئے۔ یہ اتنا عظمت اور برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کو مانگنا نہیں پڑتا، بلکہ رب کریم سے اپنے مقصد کی حاجت کرنے کی دیر ہے۔ غیبی فرشتے تمہارے گھروں میں رحمتیں اور برکتیں لے کر آ جاتے ہیں۔ پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہو، پورے سال کے خزانے لوٹنا چاہتے ہو، تو ماہ رمضان میں بتائے گئے طریقے سے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو۔ آج رب کریم کو منانے کا، رب کریم کو راضی کرنے کا، اس رب سے اپنی ہر بات منوانے کا ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیونکہ پیارے اللہ کے جو بندے جو اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی دولت، آپ بھی رزق، شہرت، عزت چاہتے ہیں تو آج ماہ رمضان میں یہ وظیفہ ضرور کر لیجئے۔ انسان سارا سال غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، گناہوں میں ملبوس رہتا ہے، اور وہ رب کتنا رحیم ہے کہ ماہ رمضان میں جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو رب کی ذات فوراً توبہ قبول فرما لیتی ہے۔ جب کوئی بندہ آنکھوں میں آنسو لیے رب کریم سے ندامت کے ساتھ اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو رب کی ذات فوراً کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ رب تو مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ رب کریم کے لاڈلے بن جائیں گے، اور جو بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، رب اس بندے کی ہر حاجت کو خود پورا فرماتا ہے۔ آج میں آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات ناظرین بہت ہی اہم، بہت ہی خاص ہے۔ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کر دیکھیں گے۔ وظیفے کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ کوشش کیجئے کہ رمضان المبارک میں یہ خاص عمل ایک بار بتائے گئے طریقے سے ضرور کر لیجئے۔ یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے سے رب کی ذات اتنا نوازتی ہے کہ دوبارہ انسان کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آج رزق اور دولت کا آخری حل، آج مشکل کشا عمل، آج ہر مسئلے کا حل، تمام رکاوٹوں بندشوں کا فی سبیل اللہ توڑ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ نظر بد، حسد، کاروباری رشتوں کی بندش، کاروباری بندش یا کسی بھی طرح کے مسئلے میں مبتلا ہیں تو آج رمضان المبارک میں یہ سورت پڑھ کر دیکھیے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک بار پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پورے خلوص دل کے ساتھ ضرور لکھ دیجئے۔
تو ناظرین، ماہ رمضان میں آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، ماہ رمضان کے لیے ایک خصوصی دعا کر رہا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی دعا کس کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ آج اس بخشش کے عشرے میں جو کوئی اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، آج جو مانگے اس کی بھی اور جو نہ مانگے اس کی بھی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بخشش عطا فرما۔ مولا، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم سے راضی ہو جا، آج ہمارے مسائل کا خاتمہ فرما دے۔ آج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تمام بے روزگاروں کو روزگار، تمام بے اولادوں کو اولاد، اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے۔ مولا، آج کوئی جو تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در کا محتاج ہے، تیری رحمت کا سوالی ہے، مولا اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما، خیر کثیر عطا فرما، مال و دولت سے نواز دے۔ آج جس کی جو بھی حاجت ہے مولا تیرے دل پر سوالی بن کر بیٹھے ہیں، آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آمین ضرور لکھیے گا۔ تو اب آپ نے فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب وظیفے کا عمل جو کہ خاص طریقہ کار ہے وہ بتا رہا ہوں۔ ایک نقطہ ایک بات انتہائی اہم ہے، تو اب ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات یا وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھٹ جائے تو وظیفہ پورا نہیں ہوگا۔ تو آپ سب سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ نے ماہ رمضان میں توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ سب سے پہلے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ کسی بھی طرح کی ویڈیو کو اسکپ اور کاٹ کر مت دیکھیے گا، ورنہ ناظرین وظیفے کا کوئی حصہ رہ گیا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کا جو بھی مقصد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نیا گھر مل جائے اس کی نیت کر لیجئے، گاڑی چاہتے ہیں، دولت شہرت چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، الغرض آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے مانگ لے۔ یہ رمضان المبارک میں سورۃ الاخلاص کا خاص وظیفہ ہے، اور اکابرین فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ الاخلاص کو اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے تو غیبی فرشتے فوراً آپ کے گھر رزق اور دولت لے کر آتے ہیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ اربوں پتی ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے آپ نے مانگنا ہے۔ آپ کی جتنی بھی حاجات ہیں ایک کاغذ پر لکھ کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ آپ کی سینکڑوں حاجات بھی ہوں گی تو پوری ہو جائیں گی۔ تو اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجئے، اور اس کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اس سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب ناظرین، آپ نے سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے اور اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے
وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، یہ رب کی صفت بھی ہے، رب کا نام بھی ہے۔ آپ نے یا قہارو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یا قہارو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہا جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ رمضان کے مہینے میں یا قہارو کا ورد کرتا ہے تو غیبی موکل حاضر ہو جاتے ہیں، غیب سے کوئی اللہ کا فرشتہ آ جاتا ہے اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ تو آج جو کوئی پریشان ہے نظر بد کی وجہ سے، آج جو کوئی پریشان ہے حسد کی وجہ سے، آپ کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں، کاروبار میں ترقی اور عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، رکاوٹوں بندشوں کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ ہر طرح کے مسائل کا آخری حل ہے۔ آپ میں سے وہ لوگ جو جعلی پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں، نہ کام بنتا ہے نہ مسائل ختم ہوتے ہیں اور رب بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ آج رب کا کلام، رب کے ناموں کا ایک ایسا عمل آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے یا قہارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 50 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ آج اگر بتائے گئے طریقے سے جو شخص بھی یہ عمل بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ کار سے پڑھ لے گا، انشاءاللہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام اس کے لیے ہو جائے گا، اور پورے سال کی خوشیاں اس انسان کا مقدر ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا قہارو کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے سے آپ کے گھر سے تمام نحوستیں، تمام تنگ دستیاں، بیماریاں، پریشانیاں، مجبوریاں، تمام لاچاریاں گھر کے کونے کونے سے ختم ہو جائیں گی۔ اور یا قہارو کو 50 مرتبہ پڑھنے سے جب آپ کی تمام بے بسی، لاچاری، مجبوری، پریشانی، غربت، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، تو پھر انشاءاللہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ ایک ایسی زندگی کا آغاز ہوگا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ نے یا قہارو کو 50 مرتبہ پڑھنا ہے۔ صرف 50 مرتبہ پڑھنے سے آپ کی تمام نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات، تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں، ان سب کا توڑ ہو جائے گا، اور رب کی ذات آپ کے لیے انشاءاللہ ایسے اسباب اور ایسے رستے بنائے گی کہ انسان کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یا قہارو سے اپنے رب کو راضی کر لیا، تمام مجبوری، لاچاری، بے بسی سے جان چھڑا لی۔ تو ناظرین، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب رب سے اپنی پسند کے خزانے لوٹنے کا وقت ہے۔ آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کا وظیفہ کرنا ہے۔ ماہ رمضان میں یہ دونوں سورتیں پڑھنے سے 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب مل رہا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو رب کو راضی کرنے کا، رب کو منانے کا بہترین عمل ہیں۔ یہ ایک دن کا وظیفہ ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو ایک تسبیح پر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہی آج پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام انشاءاللہ ہو جائے گا۔ پورے سال کی مایوسیوں سے، پورے سال کی تنگ دستیوں سے انشاءاللہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ پورے سال کے دن پھر جائیں گے، پورے سال کی تمام رکاوٹیں، بندشیں دور ہو جائیں گی۔ آپ سورۃ الکوثر کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورۃ الکوثر 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور جب جب آپ کی زبان سے یہ پاک کلمات نکل رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ انشاءاللہ یہ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگے گا، جتنا جیسا مانگے گا، رب کی ذات جھولیاں بھر بھر کر نوازے گی۔ ناظرین، آج کا وظیفہ رب کریم سے من پسند فیصلے کروانے کا وظیفہ ہے۔ آپ نے سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور میرا یقین ہے، میرا اس وظیفے پر اتنا ایمان ہے کہ میں نے اس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا ہے۔ 5 منٹ کے اندر آپ رب کریم سے ہزاروں حاجات کے لیے مانگتے ہیں، یعنی سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھتے پڑھتے آپ رب کریم سے مانگتے ہیں کہ مولا، میں گھر بھی چاہتا ہوں، گاڑی بھی چاہتا ہوں، من پسند نوکری بھی چاہتا ہوں، شادی بھی چاہتا ہوں، اپنے گھر سے نحوست کا، لاچاری کا، بے بسی کا خاتمہ بھی چاہتا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو مانگے گا غیبی فرشتے تیری مدد کو پہنچیں گے۔ تو آپ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہوں گے، اور آپ کے گرد فرشتے حصار بنا چکے ہوں گے، آپ کی حفاظت کے لیے مقرر ہو جائیں گے، اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ پورا کر دیا جائے گا۔
تو پہلے نمبر پر آپ نے یا قہارو کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے اور جو آج کے وظیفے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، اب آپ نے رب کریم کے صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو کا وظیفہ کرنا ہے۔ توجہ کیجیے گا کہ جو اللہ والے ہیں وہ اس عمل کی ترتیب کو جان کر اندازہ لگا لیں گے کہ یہ عمل کتنا طاقتور ہے۔ پہلا وظیفہ نظر بد، حسد، جادو، جنات اور تمام نحوستوں سے، تمام شیطانی اثرات سے رب کی حفاظت کے لیے ہے۔ سورۃ الکوثر اور سورۃ الاخلاص 1,00,000 حج اور 10,000 قرآن پاک کے ثواب کے لیے ہے۔ رزق، دولت اور ہر مقصد میں کامیابی کے لیے ہے۔ رب سے خزانے لوٹنے کے لیے، رمضان کی رحمتوں سے، رمضان کی عظمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہے۔ اور تیسرا وظیفہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ خوشیاں، یہ کامیابیاں، یہ رحمتیں، برکتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، یعنی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے کہ پورا سال، پوری زندگی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ پڑھنے والے کو میرا رب غنی کر دیتا ہے، مالا مال کر دیتا ہے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو اس طرح ملا کر پڑھیں گے تو یہ ایک شمار ہوگا۔ اور یا غنیو یا مغنیو کا یہ وظیفہ آپ نے آخر میں 7 بار پڑھنا ہے۔ جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں وہی درود پاک آپ نے لازمی پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ رب کریم سے مانگیے، ضد کر کے مانگیے، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیے۔ انشاءاللہ ناظرین، یقین سے کہتا ہوں آپ جو حاجت لے کر بیٹھیں گے، رب کریم آپ کی وہ حاجت بھی قبول فرمائے گا، وہ دعائیں بھی قبول فرمائے گا اور آپ کے تمام مسائل اور مصیبتیں بھی آپ سے دور کر دے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے 2 صفاتی نام یا غنیو یا مغنیو جو اس وظیفے کا بھی حصہ ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔